الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی رسولہ وحبیبہ وخلیلہ وذریاتہ وعلماء ملتہ واولیاء کاملتہ اجمعین۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ جس نے پھیلا دیا دین کی روشنی، قائد اہل سنت پہ لاکھوں سلام۔ نہایت ہی قابل قدر بزرگوں، ناظرین و سامعین، 17 رمضان المبارک 1344 ہجری ہست قائد اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تاریخ ولادت ہے۔ ہست اقدس قائد اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک صداقت تھے جو ہمیشہ جھوٹ سے پنجہ آزمائی کرتے رہے، ایک شجاعت سے جس سے باطل ہمیشہ لرزہ براندام رہا، ایک روشنی تھے جس سے اندھیری مروب رہے، ایک فقر غیور تھے جس کی دلہیز پر سلاطین عالم اپنے زانو تہ کرتے رہے، ایک خلوص جو مفادات کے جنگل سے آزاد رہا، ہاں وہی ایک وفا شعار جس نے ظلم اور جفاؤں کو پہم صبر کے ساتھ برداشت کیا، ایک مرد قلندر جس نے بئس الفقیر علی باب الامیر کا پیغام زندہ کیا۔ آپ 1344 ہجری 17 رمضان المبارک کی بابرکات ساتوں میں حضرت خلیفہ اعلیٰ حضرت مبلغ اسلام مولانا شاہ عبدالعلیم صدیقی مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے علم گھرانے میں آنکھ کھولتے ہیں۔ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے آپ کو خصوصی نیاز حاصل ہے۔ آپ نے 8 سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کیا، نیشنل عربک کالج میرٹھ اور الہ آباد یونیورسٹی سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ جب آپ نے درس نظامیہ کی تکمیل کی تو مفتی اعظم ہند حضرت علامہ مولانا شاہ مصطفیٰ رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، صدر الافاضل حضرت مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی، سفیر اسلام مبلغ اسلام حضرت علامہ شاہ عبدالعلیم صدیقی نے اپنے دستہائے مبارک سے آپ کے سر اقدس پر دستار فضیلت سجائی۔ آپ عربی، فارسی، انگریزی، سواحلی اور کئی زبان بڑی مہارت کے ساتھ بولتے تھے۔ حضرت قائد اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو ایک صفت بہت ہی خاص ہے کہ آپ نے ہر مشکل گھڑی اور سخت حالات میں حق ہی بات کہی، حق کا کلمہ ایسا آپ نے بلند کیا کہ ہمیشہ آپ کی حق گوئی اور بے باکی سے باطل لرزتے رہے۔ قائد اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو رب تبارک و تعالی نے بے شمار اوصاف اور بے شمار خوبیوں سے نوازا تھا، لیکن آپ کی خاص جو خوبی تھی کہ آپ کے دل میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا دیا اور چراغ روشن تھا کہ جو آپ سے قریب ہوتا، آپ کی بات کو سنتا، وہ بھی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منور ہو جاتا۔ حضرت قائد اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے والد بزرگوار کے نقش قدم پر چلتے ہوئے پاکستان کے باہر بھی بڑے عزم و استقلال سے دینی تبلیغی اسلامی خدمات انجام دیں۔ وہ شمع روشن جو غالباً رہتی دنیا تک فروزاں رہے گی، آسٹریلیا سے امریکہ تک اور چین سے ساؤتھ افریقہ تک بہت سے ممالک کا تبلیغ دورہ فرمایا، بہت سے مقامات پر دینی اداروں، تعلیمی درسگاہوں، مساجد، فلاحی اداروں کی بنیاد رکھ کر آپ نے اسلام کی عظیم خدمت کی۔ انہوں نے حقیقی معنوں میں ایک بین الاقوامی دینی و تبلیغی تحریک کی قیادت فرمائی۔ ورلڈ اسلامک مشن کے پلیٹ فارم سے انہوں نے دنیا کے مختلف حصوں، آسٹریلیا، سنگاپور، ماریشس، ہالینڈ، بیلجیم، فرانس، جرمنی، ناروے، برطانیہ، امریکہ، کینیڈا، سورینام، جنوبی افریقہ میں دینی اور روحانی تعلیم و تربیت کے لیے خاص طور پر بڑے مؤثر انداز میں کام کیا۔ ہمیں ماضی قریب میں عالمی پیمانے پر اسلامی افکار کی تعلیم و تبلیغ کا فریضہ انجام دینے والی ایسی دوسری کوئی شخصیت نظر نہیں آتی جس کا موازنہ ہست قائد ملت اسلامیہ سے کیا جا سکے۔ بین الاقوامی سطح پر ان کے کارناموں کی امتیازی خصوصیات اگر دیکھنا ہو تو آپ پوری دنیا کے خطوں میں پہنچ جائیے۔ آپ دنیا کے معروف جس خطے میں آپ پہنچیں گے، میں مثال کے طور پر ہالینڈ ہی کو پیش کروں کہ آج الحمدللہ ایشیائی مسلمانوں کے درمیان اور خاص کر
سورینام سے آنے والے مسلمانوں کے درمیان جو دین اور مذہب کی محبت اور اس سے وابستگی کا ایک وصف خاص نظر آتا ہے، اس میں حضرت قائد اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مسائی جمیلہ کا بہت بڑا دخل ہے کہ آپ نے جس محبت کے ساتھ، جس اخلاص کے ساتھ اور جس پیار کے ساتھ ان کو اسلام کے قریب کیا کہ آج ان کے بچے بھی الحمدللہ دین اسلام کی خدمت میں سرگرم عمل ہیں۔ علماء، حفاظ، قراء، حجاج، دین سے محبت کرنے والے کثیر تعداد میں مل رہے ہیں، جو الحمدللہ حضرت قائد اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمتوں کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ قائد ملت اسلامیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ دنیا کی مختلف ملکوں میں جہاں بھی مسلمان آباد ہوتے، اس بات کی وہ نصیحت فرماتے کہ جملہ دینی، مذہبی، تعلیمی، تبلیغی منصوبوں کی خاطر ہمیں خود مالی وسائل کو پیدا کرنا ہے اور خود اس طرح سے انتظام کرنا ہے تاکہ ہم کسی غیر ملکی امداد پر بھروسہ نہ کریں، اپنے اداروں کو مالی مستقبل کو غیر یقینی حالات کا شکار ہونے سے بچا سکیں۔ اس لیے ہمیں خود اپنی مدد آپ کرنی ہوگی۔ اسی طریقے پر چلتے ہوئے حضرت قائد اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس طرح سے دین کے اداروں کو قائم فرمایا، مسجدوں کو قائم فرمایا، جامعات کو قائم فرمایا، اداروں کو قائم فرمایا کہ آج قائد اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے یہ دینی ادارے، یہ مسجدیں، یہ جامعات صدقات جاریہ ہیں۔ حضرت قائد اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بین الاقوامی دینی تبلیغی کاوشوں کی ایک امتیازی خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ اپنے عالمی تبلیغی دوروں میں جہاں بھی جاتے قادیانیت کے فتنے کے خلاف برسر پیکار رہتے، قادیانیت کے خلاف صدائے حق بلند کرنا اپنا اولین مذہبی فریضہ سمجھتے۔ اپنی تقاریر میں، نجی جلسوں میں، عقیدت مندوں کی محفلوں میں، دینی نشستوں میں وہ اس بات کا التزام فرماتے کہ قادیانیت کے زہریلے اثرات سے مسلمانوں کو ہمیشہ آگاہ فرماتے۔ پاکستان کی قومی اسمبلی میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کی تجویز پیش کرنے اور منظور کرانے کے بعد وہ خاموش نہیں بیٹھ گئے، بلکہ ان کی منزل یہ تھی کہ اس نام سے جہاں بھی کوئی فتنہ، مرزائیت کا فتنہ، قادیانیت کا فتنہ، منکرین ختم نبوت کا فتنہ، وہ حضرت قائد اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کو نیست و نابود کرنے کے لیے اور اس فتنے کو دبانے کے لیے ہر مومن کوشش کرتے۔ یہی وہ ساری خدمات ہیں کہ اگر تفصیل سے جائزہ لیا جائے تو آج کے عہد میں ان کی کوئی نظیر، ان کی کوئی مثیل نہیں ملتی ہے۔ رب تبارک و تعالی ان کے تربت اطہر پر رحمت و نور کی برکھا برسائے، اور جب وہ محبت میں ڈوب کر صلاۃ و سلام کا نذرانہ عقیدت یا نبی سلام علیکہ طلع البدر علینا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول نچھاور فرماتے تو صرف وہ نہیں گنبد خضرا کی چھاؤں میں پہنچتے، بلکہ اپنے ساتھ تمام سامعین، تمام حاضرین کو گنبد خضرا کی چھاؤں میں پہنچا دیتے تھے۔ یہ ان کا وصف خاص تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کے فیض و برکات سے ہمیشہ ہمیں مالا مال فرمائے۔ فیضان نورانی جاری رہے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔